اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل رب زدنی علما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے تمام دوست احباب، آپ سب کو جو میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا پہلا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے رکھنے لگا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ورکنگ شروع کی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے میں اس میں بیان کر دیتا ہوں، اور یہ میرا کوئی شوق بھی نہیں تھا، لیکن بعض دوست احباب، مخلص دوست جو تھے، انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ اصرار کیا کہ بھائی جان کے لوگ ایسے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں کہ جو باتیں نہ لکھے میں ہیں نہ پڑھے میں ہیں، اور جن کا تعلق اکثر باتوں کا تعلق تو دین اسلام سے بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کچھ نہ کچھ تو شعور رکھتے ہیں علم کے بارے میں، تو اس لیے آپ اس میں تھوڑا سا قدم رکھیں اور اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیں اور کام کریں اس پہ۔ تو اس وجہ سے بار بار دوستوں کے اصرار کی وجہ سے یہ مجھے کلپ جو ہے ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کام شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں وہ سادی سی باتیں ہیں، جو میں آپ کے سامنے سارے پروگرام جو ہے سوشل میڈیا پہ جو فیس بک پیج بنایا ہے، اس کے بعد یوٹیوب پیج بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹس کے لیے لائکی پیج ٹک ٹاک، جہاں پہ لوگ ویسے فحاشی کا کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم مذہبی طور پہ جو ہے کام تھوڑا سا کریں گے۔ تو آپ تمام دوست احباب کا جو ہے اس میں تعاون ضروری ہے۔ آپ تمام دوست احباب اس میں اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کے تعاون کی وجہ سے کتنا ایک فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ کس سوچ اور فکر کی وجہ سے یہ کام شروع کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں۔ یہی لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں اور قراء تھوڑے ہیں۔ خطباء اور قراء تھوڑے ہیں، علماء زیادہ ہیں، اہل علم لوگ زیادہ ہیں، علم کو سمجھنے والے لوگ زیادہ ہیں، علم کو ترجیح دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تم ایسے زمانے میں ہو، اور دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں۔ لیکن ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس زمانے میں علماء کم ہوں گے، خطباء زیادہ ہوں گے اور قراء زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے، بیکاری اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو جب تم ایسا زمانہ پاؤ، پھر اس میں عمل یہ اختیار کرنا کہ تم علم کو عمل پر ترجیح دینا۔ یہاں پر یہ نہیں کہ عمل کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کا ایک اپنا مقام ہے، عمل ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک درجہ رکھتا ہے، لیکن جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں آئیں تو تم عمل کو بھی وقت دینا، لیکن علم کو اس سے زیادہ وقت دینا، زیادہ ترجیح دینا۔ اور ایک تو اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ دوسری بات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور بالخصوص جو میں نے یہ نیٹ ورک شروع کیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام نشاط ثانیہ اسلام کے لیے کوشاں ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ اس وقار کو حاصل کرے جو امت مسلمہ کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، جو اس کی قسمت اور مقدر سے چھین لیا گیا، تو وہ دوبارہ بحال کرنے کے لیے آج ہمارے کئی علماء کرام جو ہیں وہ کوشاں ہیں، وہ اس کی طرف جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں ابھی چند ہی دن پہلے جو ہے ہمارے استاذی المکرم قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے دن رات ایک کیا اشاعت اسلام ثانیہ کے لیے، اسلام کو دوبارہ عروج دلانے کے لیے انہوں نے کتنا جو ہے جد و جہد کی، اور مسلمانوں کی عزت و وقار کو بحال کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کسی سے چھپی ڈکی تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج بھی ہمارے کئی علماء کرام جو ہے ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں،
اور ہمارے اپنی کئی تنظیمات اہل سنت ایسی ہیں کہ جو اس کی طرف آج بھی کوشاں ہیں، تو ہم ان کے لیے جو ہے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات جو ہے وہ ایک حدیث پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی جو ہے حاصل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکمت ہے نا، حکمت یہ ذی مرتبہ اور ذی مرتبہ شخص کے مرتبے کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اگلے لفظ حدیث پاک کے سنیے کہ مرتبے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو اگر حکمت حاصل ہو جائے تو اس کے مرتبے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حدیث پاک ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہیں، کہ بہترین تو ساری حدیث پاک ہے، لیکن اگلے لفظ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں ہمارے لیے عمل کے لیے جو جھنجھوڑنے والے لفظ ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ غلام کو یہ حکمت اتنی بلندی عطا فرماتی ہے، اتنی بلندی عطا فرماتی ہے، اتنی بلندی عطا فرماتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر درج فرمایا ہے۔ کتاب جو آپ نے جو شروع میں ہی علم کی فضیلت کا باب باندھا ہے، علم کی فضیلت پر جو آپ نے 28 فرامین علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو جمع کیا ہے، ان میں یہ جو ہے چوتھے نمبر پر جو یہ آپ نے جو ہے اس فرمان علی شان کو کوڈ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ غلام جو ہے بادشاہوں کے مقام و مرتبے کو پا لیتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، ہماری سوچیں غلامانہ ہیں، ہماری فکر غلامانہ ہے، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ غلامانہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہم بادشاہت کے مقام کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہم دین متین کو نہ سمجھ لیں، اور دین متین اور حکمت کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر ہمیں یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ اگر علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دین نام ہی علم کا ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ علم اور ادب یہ تبھی حاصل ہوتے ہیں جب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے، علم کو حاصل کیا جائے۔ لیکن آج علم کو حاصل کرنے کے بجائے اور یہ چیزیں سکھانے کے بجائے تو ہم نے تو یہ چھوڑ دی ہیں یہ باتیں۔ تو میرا یہ بات جو ہے طول پکڑ گئی کہ آپ کے سامنے یہ بات جو ہے ریکارڈ کرانے کا، یہ باتیں رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلامی کی زندگی سے آزادی حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو غلامانہ سوچ رکھتے ہیں، جو ہماری غلامانہ سوچ بن چکی ہے، اس کو ہم ختم کریں، اور اپنے علماء کرام جو ہمیں کال دے رہے ہیں، جو ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف، اور دین متین کی اشاعت کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے شعور۔ تو شعور تبھی آئے گا جب ہمارے پاس حکمت ہوگی، اور حکمت تب آتی ہے جب علم ہوگا، تو تب ہم غلامی کی زندگی سے آزاد ہوں گے، تب اس وقت ہم غلامی کی زندگی سے آزاد ہو سکتے ہیں، وگرنہ ہم غلامی کی زندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، غلام ہو، غلام، غلام کے لفظ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ غلام جو ہوتا ہے اس کو اتنا مرتبہ عطا کرتی ہے، اتنا مرتبہ حکمت اور علم عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ تو کیا ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان پہ اعتماد نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے ان باتوں پر؟ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کو عملی جامہ بھی پہنانا پڑے گا۔ ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور ان باتوں کو آگے فروغ دینا پڑے گا، علم کو فروغ دینا پڑے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ تو جب تک ہم چراغ علم نہیں جلائیں گے، ہم اپنی نسل کو اور خود ایک دوسرے کو شعور نہیں دیں گے علمی طور پر، اس وقت تک ہم غلامانہ زندگی سے نہیں نکل سکتے۔ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس کے متعلق آپ کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بزرگ شخصیت، یعنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے، ہمارے لیے تو بزرگ ہیں، حضرت سیدنا امام ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متوفی 90 ہجری۔ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے پاس جو ہے جب وہ مسند تدریس پر بیٹھتے تھے اور علم کی جو ہے تعلیم دیتے تھے، تو اس وقت میں ان کے پاس جاتا
اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے ہوتے تھے، نیچے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی مسند تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی، وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن آپ کیا کرتے، آپ مجھے بھی پکڑتے اور اپنے ساتھ اٹھا کے بٹھا لیتے۔ تو اہل قریش جو تھے، بڑے بڑے سردار اور جو بڑے بڑے معزز لوگ تھے، ان کو یہ بات کھٹکتی تھی، ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت جب یہ باتیں جو ہیں اور اپنی میلی نظریں جو ہیں وہ ٹکانی شروع کی، تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے واقف ہو گئے، آشنا ہو گئے، آپ نے جان لیا اس بات کو کہ لوگوں کی نظروں میں یہ بات جو ہے یہ کھٹک رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے جو لفظ بیان فرمائے ہیں وہ لفظ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ان ھذا العلم یزید الشریف شرفا ویجلس المملوک علی الاسرتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ علم شریف آدمی کے شرف کو بڑھا دیتا ہے، علم شریف آدمی کے شرف کو بڑھا دیتا ہے اور غلاموں کو تخت شاہی پر متمکن کرتا ہے، یعنی غلاموں کو غلامانہ زندگی سے آزادی دلوا کر انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ علم کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن پاک کا علم عطا فرما۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے غلامانہ زندگی اس سے چھٹکارا پانا ہے، میں اس کا مفہوم جو ہے جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کہ وہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی غلامانہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی صورت ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے کہ علم دین سیکھو، علم سیکھو۔ علم کے بغیر آپ غلامانہ زندگی سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح اور بھی کئی جو ہیں باتیں ہیں، لیکن میں بات جو ہے زیادہ تر جو ہے لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان تمام کا خلاصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور سیدنا احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمانے علی شان ہے، حضرت سیدنا احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء مالک بن جائیں گے تو پھر اس وقت قوم جو ہے وہ عزت و شعور پائے گی، لیکن جو کام عزت والا ہو، مرتبے والا ہو، اس کا انجام ہمیشہ ذلت والا تب ہوتا ہے جب اسے علم سے مضبوط نہ کیا جائے۔ اس بات کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا احیاء العلوم کے اندر باب العلم میں۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں، اتنی باتیں جو ہے تمہیداً جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ اتنی کافی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا یہ پیج بنانے کا مقصد، یہ یوٹیوب چینل شروع کرنے کا، اور فیس بک جو پیج بنایا ہم نے، یا اس کے علاوہ جو ہم قرآنی سٹیٹس کے لیے ہم نے لائک کی اور ٹک ٹاک شروع کیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو دین متین کے علم سے آگاہی دی جائے، فروغ علم کیا جائے، علم جو ہے وہ جو ہے لوگوں تک خود پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو ہے یہ چینل شروع کر رہے ہیں، اس میں جو چیزیں ہم سامنے رکھیں گے اور جو چیزیں ہم بیان کریں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان باتوں میں آپ جو ہے ہمارے ساتھ آپ کا تعاون جو ہے ضروری ہے، کیونکہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رہنمائی کرنے والا گویا کہ ایسے ہے جیسا کہ وہ خود عمل کر رہا ہے۔ تو آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ یا تو خود ہمارے ساتھ تعاون کریں اور خود بھی یہ معاملات جو ہیں آپ نیٹ پہ آئیں، جو ہے سوشل میڈیا ہے اس پر جہاں پر غلط لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ خود بھی تعاون فرمائیں، آپ خود بھی اس میں تشریف لے آئیں، اور اگر آپ جو ہے مصروفیات آپ کی زیادہ ہیں یا کوئی وسائل ہیں تو آپ اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کم از کم آپ اتنا کام کریں، ہمارا ساتھ دیں اس معاملے میں۔ آپ کا ساتھ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ سے ہمارا کام جو ہے وہ مزید زیادہ سے زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گا۔ ہماری فکر اور ہماری سوچ جو ہے جو ہم لے کے جو جس کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ کا تعاون ہمیشہ ہمارے لیے ضروری رہے گا۔ ہم آپ کے تعاون کی ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ آپ جب تک ہم سے تعاون نہیں کریں گے اس وقت تک کام تو چلتا رہے گا، لیکن اس نوعیت کا نہیں چلے گا جس نوعیت کا چلنا چاہیے۔
تو آپ تمام دوست احباب سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ سارے ساتھی جو ہیں اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون کریں اور شانہ بشانہ چلیں۔ آپ کی جو ہے کرم نوازی ہوگی، آپ کی نوازش ہوگی، اور آپ اس معاملے میں بالخصوص میرے ساتھ تعاون کریں۔ اور جو ہے اس میں جو ہم پروگرام شامل کریں گے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے علم کی فضیلت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت، اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے، کہ کس چیز کو علم، کس چیز پر علم کا اطلاق آتا ہے، کس پر علم کا اطلاق نہیں آتا، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور علم کتنا ضروری ہے عصر حاضر میں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ہم علم کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے لیں گے کہ علم کی کتنی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کے بعد جو ہم دوسرا سٹیپ جو اٹھائیں گے وہ قرآنیات پہ گفتگو کریں گے۔ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، جو بھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے ہم جو ہے قرآنیات کا درس جو ہے اس کو شامل کریں گے اس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے دروس حدیث، احادیث مقدسہ کے ذریعے جو ہے ہم کوشش کریں گے قرآنیات کے بعد جو ہے دروس حدیث کے ذریعے ہم جو ہے اپنا میسج جو ہے قوم تک پہنچائیں۔ اور ان سب سے زیادہ اہم جو ضروری چیز ہے جس کے لیے ہم اس جو ہے پیج پہ، اس نیٹ ورک پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جس نے ہمیں متحرک کیا اس معاملے میں اور ہمیں ابھارا ہے اس بات پر، وہ سب سے جو ہے ہمارا چوتھا جو سٹیپ ہے وہ ہے مسئلہ ناموس رسالت۔ مسئلہ ناموس رسالت پر آج جو ہے لٹریچر ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن آج بھی عمومی سطح پر جو ہے نچلی سطح پر لوگوں کو آج بھی مسئلہ ناموس رسالت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت معلوم نہیں ہے۔ تو بالخصوص جو مسئلہ ہے، چوتھا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے مسئلہ ناموس رسالت، اس پر جو ہم گفتگو کریں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جتنا کہ ہم نے 8-9 سالوں میں جو پڑھا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اپنا وہ سارا کا سارا جو ہے آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کے ذریعے یہ دین متین کا کام جو ہے انشاءاللہ پوری امت مسلمہ تک پہنچے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو دروس فقہ، پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت، ان چیزوں کے جو سارے مسائل ہیں ان پہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارا جو اس سے اگلا پروجیکٹ ہوگا اور اگلا جو ہے سٹیپ ہوگا وہ یہی ہے کہ دروس فقہی مسائل جو ہیں ان کو بھی ہم اس میں درج کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دروس تصوف، بالخصوص جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اپنا آپ جو ہے ابھارنے کے لیے اور اپنا آپ جو ہے سمجھنے کے لیے اور اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے تصوف کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ تصوف انسان کی زندگی میں گاہے بگاہے جو ہے وہ جو رہنمائی کرتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک جگہ پہ وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں آیا اور ایک میں پہلے آیا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہر صورت میں ضروری ہے، علم سے پہلے بھی، علم کے بعد بھی، تو اس لیے ہم اس میں دروس تصوف کو بھی شامل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ساتھی جنہوں نے سب سے زیادہ اصرار کیا ہے وہ کہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کرونا کی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مدارس میں چھٹیاں ہوں، لیکن امید تو ہے ہمارے قبلہ استاد محترم قبلہ مفتی اعظم پاکستان حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے اس پہ بڑا جو ہے بہترین سٹیپ لیا ہے، تو امید تو ہے کہ معاملات جو ہیں انشاءاللہ کنٹرول میں رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس جو مدارس میں پڑھ تو رہے ہیں، ان کو اس مسئلے سے جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مدرسے بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ جو امامت اور خطابت کر رہے ہیں لیکن وہ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے جو زندگی جو گزار دی اس میں کچھ ہماری کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، تو ان دوستوں کا بھی کافی اصرار تھا، تو ان کے لیے ایک خاص پروگرام جو اس میں شامل کیا جا رہا ہے وہ ہے علم الصرف اور علم النحو اور علم منطق۔ اس پر ہم انشاءاللہ العزیز باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر
تحریری صورت میں جو ہے وائٹ بورڈ پر جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور وائٹ بورڈ کے ذریعے جو ہے یہ پورے کے پورا جو ہے علم، پہلے صرف، پھر نحو، اور پھر منطق، اور جو ساتھی جو ہیں عبارت میں جو جن کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ہم اس میں جو ہے ضرور جو ہے ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے تعاون پر جو ہے ان کا حمل ہے۔ آپ کا تعاون ہوگا تو آپ کے تعاون سے یہ ساری چیزیں چل سکیں گی۔ آپ کے تعاون کی اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی اس میں شامل ہوں، اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور اپنے دوست احباب کو اس میں دعوت دیں، اور اس عمل خیر میں ہمارے ساتھ جو ہے آپ شانہ بشانہ چلیں۔ ہم آپ کے تعاون کا جو ہے ہمیشہ مشکور رہیں گے۔ آپ کا اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون اتنا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہر وقت پھولوں کا ساتھ جو ہے خوشبو دیتی ہے، آپ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خلوص دل کے ساتھ جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔